اچھا، تو آج ہم کچھ تھوڑا سا مختلف کرنے والے ہیں۔ اکثر ہم بڑے موضوعات یا پوری کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی علم کا ایک پورا سمندر ایک آیت میں بند ہوتا ہے۔ اور اسے ایک آیت کی گہرائی میں اترنے کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف یعنی 7ویں سورت کی آیت نمبر 61 ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس ایک آیت کے الفاظ کی تہوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ اس میں بات چیت کا کتنا طاقتور سبق چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اچھا، تو اس آیت میں جو پہلی چیز جو مجھے فوراً محسوس ہوتی ہے وہ اس کا انداز ہے۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، یعنی اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں۔ مطلب کوئی بھی شخص اپنی بات ایسے تو شروع نہیں کرتا۔ جی بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ دیکھیں، یہ جملہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گفتگو کے بیچ کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے کچھ کہا جا چکا ہے، اور وہ کچھ بہت بہت سنگین ہے۔ صحیح۔ لفظ ضلالت پر غور کریں۔ یہ صرف غلطی یا بھول چوک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے راہ سے بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، یعنی یہ ایک کردار کشی کا الزام ہے۔ اوہ! تو یہاں کہنے والے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اپنی بات کا آغاز ہی اس سب سے بڑے الزام کو رد کرنے سے کر رہے ہیں۔ اور جس انداز سے وہ رد کر رہے ہیں وہ بھی کمال ہے۔ مطلب اتنے سنگین الزام کے جواب میں کوئی غصہ، کوئی تلخی، کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ فوراً بعد وہ کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم۔ جی یہ کتنا ذاتی اور محبت بھرا انداز ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے مجھ پر الزام لگانے والو۔ جی سوال آتا ہے، کیا اے میری قوم کہنا ایک طرح سے جذباتی بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی کہ دیکھو میں تو تم میں سے ہی ہوں، میری بات مانو؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور آج کل کے دور میں تو ہم اکثر شک کرتے ہیں ایسی زبان پر، لیکن یہاں سیاق و ضبط بہت اہم ہے۔ اچھا۔ وہ ایک ایسی فضا میں بات کر رہے ہیں جہاں مخالفت اور الزام تراشی کی ایک دیوار کھڑی ہے۔ اب اس دیوار کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دلیل دینے سے پہلے تعلق کو یاد دلایا جائے۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم بحث کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، یاد کرو کہ ہم کون ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ یہ جذباتی بلیک میلنگ نہیں، بلکہ مشترکہ بنیاد تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ صحیح۔ اس کا مقصد مخالفت کی شدت کو کم کرنا ہے اور سننے کے لیے کھڑکی کھولنا ہے۔ یعنی وہ پہلے ماحول کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، بات چیت کے لیے ایک محفوظ جگہ بنا رہے ہیں۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر کوئی سننے کو ہی تیار نہ ہو تو بہترین دلیل کا بھی کیا فائدہ؟ بالکل، وہ پہلے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دماغ کا نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر دل بند ہو تو دماغ تک کوئی بات نہیں پہنچ سکتی۔ یا قوم کہہ کر وہ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ میں کوئی باہر کا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں۔ اچھا، تو وہ پہلے ایک پل بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف پل بنانا تو کافی نہیں ہے نا؟ انہیں یہ بھی تو بتانا ہے کہ وہ ہیں کون، اور یہیں پر آیت کا اگلا حصہ آتا ہے، وَلَٰكِنِّي رسول، لیکن میں تو ایک رسول ہوں۔ بہت زیادہ، بہت ہی طاقتور جملہ ہے۔ یہاں لاکنی یعنی لیکن کا لفظ کلیدی ہے۔ یہ ایک موڑ ہے، ایک تضاد ہے۔ اچھا۔ وہ کہہ رہے ہیں تمہارا میرے بارے میں خیال یہ ہے کہ میں گمراہ ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ صرف الزام کی نفی پر نہیں رکے۔ صحیح۔ اگر وہ صرف یہ کہتے کہ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں تو ایک خلا پیدا ہو جاتا۔ وہ اس خلا کو ایک نئی اور مثبت شناخت سے پر کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری پہچان وہ نہیں جو تم نے بنائی ہے، میری پہچان میرا مشن ہے۔ لیکن میں ایک نیک آدمی ہوں، حالانکہ وہ یہ سب تھے۔ جی ہاں، انہوں نے اپنی شناخت کو اپنی ذات سے ہٹا کر اپنی ذمہ داری سے جوڑ دیا۔ میں ایک رسول ہوں، یعنی ایک پیغام لانے والا۔ اس سے تو پوری بحث ذاتی حملوں سے نکل کر ایک بڑے مقصد کی طرف چلی جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت گہری نفسیاتی حکمت ہے۔ جب کوئی آپ پر ذاتی حملہ کرے تو اپنی ذات کا دفاع کرنے کے بجائے اپنے مقصد کا دفاع کرے۔ واہ! اس سے آپ بحث کو اونچا اٹھا دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ نوح اور اس کی قوم کا نہیں ہے، یہ معاملہ ایک پیغام کا ہے۔ اب تم مجھے پسند کرتے ہو یا نہیں، یہ غیر متعلقہ ہے۔
اہم یہ ہے کہ پیغام کیا ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے۔ اور وہ کہاں سے آیا ہے والا حصہ تو آیت کا سب سے دھماکہ خیز حصہ ہے۔ من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ بالکل۔ اس جملے کی وسعت اور اس کے وزن پر اگر غور کریں، یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے۔ یہ تو پوری گفتگو کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، وہ ایک چھوٹے سے قبیلے کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کی دنیا ان کے پہاڑوں اور ان کے قبیلے کے دیوتاؤں تک محدود ہے۔ جی۔ اور ان کے سامنے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں کسی مقامی سردار یا دیوتا کا نہیں، بلکہ اس ہستی کا نمائندہ ہوں جو نہ صرف تمہاری بلکہ ان تمام جہانوں کی رب ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ واہ، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی گاؤں کی پنچایت میں کھڑے ہو کر کہے کہ میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا پیغام لایا ہوں۔ بہترین مثال۔ اس سے تو پوری گفتگو کا پیمانہ، اس کی اہمیت، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ سب کچھ اس ایک جملے سے حضرت نوح نے اپنے اختیار، اپنی اتھارٹی کو قائم کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام میرا نہیں ہے، اس کے اصول میں نے نہیں بنائے، اس کی طاقت میری ذات سے نہیں، اس کے منبع سے آتی ہے۔ اور وہ منبع کائنات کی سب سے بڑی اتھارٹی ہے۔ بالکل، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب اس پیغام کو رد کرنا صرف نوح کو رد کرنا نہیں رہا، بلکہ رب العالمین کو رد کرنا ہے۔ یہ ان کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو اگر ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑیں تو یہاں ایک مکمل کمیونیکیشن اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، ایک پورا فریم ورک ہے جو اس ایک آیت میں موجود ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی اتفاقی ترتیب نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات اور مؤثر ابلاغ کا ایک شاہکار ہے۔ اس کے 4 واضح مراحل ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے صورتحال کو پرسکون کرنا، یعنی الزامات کے شور کو ختم کرو اور اپنی پوزیشن صاف کرو۔ لیسا بی ضلالہ، غصے سے نہیں، سکون اور اعتماد سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ، ایک پل بنانا، تعلق قائم کرو۔ یا قومی، انہیں یاد دلاؤ کہ ہم دشمن نہیں ہیں۔ اور یہ دونوں مرحلے تیسرے مرحلے کے لیے یعنی زمین تیار کرتے ہیں۔ بالکل، تیسرا مرحلہ، بیانیے کو ایک نیا رخ دینا، اپنی اصل شناخت اور مقصد کو واضح کرو۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ، یہ بتاؤ کہ تم کیا نہیں ہو، اور پھر یہ بتاؤ کہ تم اصل میں کیا ہو۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ، اختیار کو قائم کرنا، اپنے پیغام کو ایک بڑے اور ناقابل تردید منبع سے جوڑ دو، من رب العالمین۔ یہ کتنا دلچسپ ہے کہ آج کل کے جو بہترین کیا کہتے ہیں نیگوشیٹرز ہیں یا بڑے بزنس لیڈرز، وہ بھی لاشعوری طور پر اسی ماڈل کو استعمال کرتے ہیں۔ جی، پہلے غلط فہمی دور کرو، پھر کامن گراؤنڈ ڈھونڈو، پھر اپنی پوزیشن واضح کرو، اور آخر میں اپنی اتھارٹی بتاؤ۔ یہ اصول تو ہزاروں سال پرانا ہے۔ کیونکہ یہ انسانی فطرت پر مبنی ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے کہ جب آپ پر حملہ ہو، جب آپ کو غلط سمجھا جائے، تو رد عمل میں جارحانہ ہونا سب سے آسان لیکن سب سے غیر مؤثر طریقہ ہے۔ صحیح۔ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ گفتگو کو کنٹرول کریں، اسے ذاتیات سے نکال کر اصولوں کی طرف لے جائیں۔ یہ ماڈل صرف دفاع نہیں کرتا، بلکہ گفتگو کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ یعنی یہ صرف کوئی مذہبی اصول نہیں، بلکہ انسانی نفسیات اور ابلاغ کا ایک آفاقی اصول ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ بالکل، جب بھی کسی کو لگے کہ اس کی نیت پر شک کیا جا رہا ہے یا اس کی شناخت کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، تو اس 4 قدمی فریم ورک کو یاد رکھیں۔ پہلا، سکون سے تردید۔ دوسرا، رشتے کو یاد دلانا۔ تیسرا، اپنے اصل مقصد کو واضح کرنا۔ اور چوتھا، اپنی بات کو کسی بڑے اصول یا مشترکہ مقصد سے جوڑنا۔ جی، یہ نہ صرف آپ کو ایک کمزور پوزیشن سے نکالے گا، بلکہ آپ کی بات میں وزن بھی پیدا کرے گا۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ایک آیت میں مشکل اور مخالفانہ حالات میں بات چیت کرنے کا ایک مکمل روڈ میپ موجود ہے۔ پرسکون تردید، مشترکہ شناخت کی بنیاد پر پل بنانا، اور اپنے پیغام کے اختیار کو عتمی منبع سے قائم کرنا۔ جی بالکل۔ اور میں سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک بہت واضح انتخاب دیتی ہے۔ اچھا، وہ انہیں 2 راستے دکھا رہے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے پہلے سے قائم کردہ تصورات اور الزامات کے آئینے میں دیکھیں، یعنی ایک گمراہ شخص کے طور پر۔
اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اس شناخت کو قبول کریں جس کا وہ خود اعلان کر رہے ہیں۔ یعنی رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ایک رسول کے طور پر۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ انہیں اپنے تعصبات اور نبی کی پیش کردہ حقیقت کے درمیان انتخاب کرنا ہے۔ جی۔ اور یہ سوال کہ حقیقت کیا ہے، وہ جو لوگ سمجھتے ہیں یا وہ جس کا اعلان کیا جا رہا ہے، آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے نئے یا چیلنجنگ خیالات لے کر آتے ہیں۔ ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جی، ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم فوراً اسے اپنے بنائے ہوئے گمراہ یا خطرناک کے خانے میں ڈال دیتے ہیں؟ یا ہم ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ کر یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا اصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ انتخاب ہر دور میں انسان کو درپیش رہا ہے اور آج بھی ہے۔